لیے بہتر کون ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان 80 کروڑ لوگوں کے پھل کو کچلنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے۔ یہ سوچ، یہ سمجھداری، یہ دور اندیشی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کسی ایک جلسے میں کہا تھا اور میں نے ایک مثال دی تھی کہ 3 جانور شکار کرنے کے لیے نکلے، شیر، بھیڑیا اور لومڑی۔ شیر نے ہرن کا شکار کیا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا، لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ تینوں جانور وہیں پڑے ہیں۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، بھیڑیے بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ بھیڑیے نے کہا بہت آسان، سمجھ نہیں پایا۔ تھوڑا سا اشارہ شیر کا سمجھ لیتا کہ یہ کیسا شیر ہے۔ اس شیر کو اگر آپ سمجھ جاؤ تو جرجیز کی پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ شیر نے کہا بھیڑیے انصاف کر، کون سا جانور کون کھائے گا؟ اور بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے، ہرن آپ نے ماری ہے آپ کھا لیجئے، بکری میں نے ماری میں کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا لومڑی خرگوش کھا لیتی۔ فیصلہ بالکل صحیح تھا، ظالمانہ فیصلہ نہیں، بالکل حق پر مبنی فیصلہ۔ لیکن فیصلہ کس کے سامنے کر رہے ہو اس کو تم نہیں سمجھ پائے، بھیڑیا نہیں سمجھ پایا۔ شیر نے کہا اچھا اتنا غلط فیصلہ، تیری ہمت کیسے ہوئی ایسا فیصلہ کرنے کی؟ اور بھیڑیے نے، شیر نے پنجہ مارا، بھیڑیے کی گردن تن سے چلا، وہ گیا بھیڑیا۔ اب لومڑی سے کہا اس کمبخت کو فیصلہ کرنا نہیں، تم بتاؤ کون سا جانور کون کھائے گا؟ لومڑی تو سمجھ گئی۔ لومڑی نے کہا واقعی بالکل غلط فیصلہ کیا تھا، ارے صاحب جنگل کے راجا آپ ہیں، اس کمینے کو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا، پتہ نہیں جاہلا تھا یہ۔ بھیڑیے نے، شیر نے کہا ہے تو فیصلہ کر، وہ کیسا تھا اس کو تو انجام پہنچ گیا، ہو گیا اس کا انجام، تو بتا۔ لومڑی نے کہا بھائی جنگل کے راجا آپ ہیں، تینوں جانور آپ کھائیں گے، بھائی آپ کا حق ہے، آپ جنگل کے راجا ہیں۔ ہرن آپ صبح کھا لیجئے، بکری آپ شام کو کھا لیجئے، منہ کا ٹیسٹ اور ذائقہ بدلنے کے لیے دوپہر میں آپ خرگوش کھا لیجئے، تینوں جانور آپ کے، آپ کھائیے، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ شیر نے بھیڑیے لومڑی کی پیٹھ تھپ تھپائی، واہ واہ واقعی تو نے سچا فیصلہ کیا ہے لومڑی، اتنا اچھا فیصلہ کرنا تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا۔ کیا کہا اس نے؟ حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے۔ بھیڑیے نے غلط فیصلہ صحیح کیا، لیکن عقل مندی اور دانش مندی بھول گیا۔ ظالم کے سامنے اس نے ایسا فیصلہ کر دیا، اس لیے اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لومڑی نے اگرچہ کچھ نہیں کھایا، اپنا مارا ہوا جانور خرگوش بھی شیر کو دے دیا، بھوکی رہ گئی، لیکن کم سے کم عقل مندی اور دانش مندی کا ثبوت دے کر اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی ہم اسی میں پڑھیں میرے لیے کون سی پارٹی اچھی ہے، ابھی ہم اسی میں پڑھیں ہمارے لیے کسی نے اچھا نہیں کیا۔ اب آپ آگے امید بھی مت رکھیے کہ کوئی ایسی ٹیم، ایسی پارٹی آئے گی جو آپ کے لیے اچھا کرے گی بھوشیہ اور مستقبل میں، آپ ایسی امید بھی مت رکھیے۔ اب تو آپ اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کیجئے، اور عقل مندی اس میں ہے کہ یہ دیکھیے کہ میرا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے، اور عقل مندی ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اگر کرنا پڑے تو کر دو، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ کہو گے کہ حاجی صاحب نے جرجیز صاحب کو بلایا ہے کہ پارٹی کا پرچار کرنے کے لیے بلایا، میں کسی پارٹی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں، میں عقل مند لوگوں کے بیچ میں بول رہا ہوں، کوئی پاگل اور بیوقوف لوگوں کو تھوڑی سنا رہا ہوں۔ بنگال کے لوگ عقل مند تھے، مان گئے، دھڑا دھڑ دے دیا، اور آج بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، محفوظ ہیں۔ اور کہیں وہ ڈیفیٹ کھا جاتے، غلطی کر جاتے تو آج ان کا وہی حال ہوتا کہ 10 خود مولانا جرجیز کے مسجد میں لگے ہوئے 10 مائک میں سے 8 مائک اتروا دیے گئے، اور جرجیز صاحب کچھ نہیں کر پائے، صرف 2 مائک آج ہماری مسجد میں رہ گئے۔ پورے ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں ہے جتنی بڑی ہمارے اٹاوا میں ہماری شاہی جامع مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد،
10 مسجدوں سے 10 مائک ہٹا کر صرف 2 رہ گئے، اور ان 2 مائک کی آواز بھی اتنی سلو کر دی گئی جو صرف مسجد کے اندر تک رہ سکتی ہے، باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ اگر اتر پردیش والے یہ غلطی نہ کرتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہوگا، اور کوئی بات نہیں، ان چیزوں سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آج پریشانی ہے کل آسانی آئے گی، کل انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، جو ہوا وہ ہوا، آگے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کون سی رنگیتی بنانا ہے، ہمیں کون سی حکمت عملی اپنانا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو ہو گیا ہو گیا، پیچھے مڑ کے دیکھنا بے وقوفی ہے۔ 5 سال تک اب ہمیں آگے کی حکمت عملی بنانا ہے، آگے کی رنگیتی سوچنا ہے، اتفاق اور اتحاد ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کی نفرتوں کو ہمیں اپنے دلوں سے نکالنا ہے، ہمیں یہ آپس میں یکجہتی کا ثبوت دینا ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ تیری مسجد میں میری نماز نہیں، میرے مسجد میں تیری نماز نہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، یکجہتی کا ثبوت دینا ہوگا، تفرقہ مٹانا ہوگا، گٹ بندی کو ختم کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے جو ہم بہت جلدی دے دیتے ہیں، جو تھوک کے بھاؤ میں بکتے ہیں 100 200 روپے میں، ہمیں ان تھوک کے بھاؤ میں بکنے والے فتووں کو روکنا پڑے گا میرے بھائیوں، تبھی ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ آج کے بعد پھر وہی دن آئیں گے، پریشانیاں ہمیں پھر جھیلنا پڑیں گی۔ دھرم کوئی بھی ہو نفرت نہیں سکھاتا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی آپ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ سے پہلے یہی دین میں نے نوح کو دیا تھا، اور نوح کے بعد ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بھی اسی دین کو لے کر آئے۔ موسیٰ اور عیسیٰ اہل کتاب کا کلمہ بھی یہی تھا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور جب سب کا کلمہ ایک ہے تو اسی لیے اس دین کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند بھی کیا ہے، اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نزدیک ہی پسندیدہ اور محبوب دین اسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کے نظر میں محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہی اسلام جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی لے کر آئے، یہی اللہ کو پسند ہے، اور اسی دین کے بارے میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس دین کو چھوڑے گا اور دوسرا دین تلاش کرے گا، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا لایا ہوا دین اسلام، جو اسلام سے منہ چرائے گا، جو اسلام سے منہ پھیرے گا، جو اسلام سے دور جائے گا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، کوئی دوسرا مذہب تلاش کرے گا، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ راستہ، وہ دین اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ جب آدم کا دین یہی، نوح کا دین یہی، موسیٰ کا دین یہی، عیسیٰ کا دین یہی، اور میں کھل کر کہہ دوں کرشن جی کا دھرم یہی، رام چندر جی کا بھی دھرم یہی، تو کیوں آدمی کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا؟ مین چیز عبادتیں ہیں، توحید ہے، تو وہ دیکھ لیجیے ہر مذہب کے اندر توحید موجود ہے۔ بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں